الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ الحمد للہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ افراد اور بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے تربیت یافتہ افراد، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ، شاگرد اور تیار کردہ افراد نے علمی، اصلاحی، دعوتی خدمات وہ سر انجام دی ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا اور انشاءاللہ قیامت تک ان خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ ان حضرات کی علمی خدمات، تصنیفی خدمات، اصلاحی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی خدمت دعوت و تبلیغ کے نام سے تبلیغی جماعت کی صورت میں ہے، جس کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی نور اللہ مرقدہ ہے۔ علماء دیوبند کے اکابرین کی اس کام کو ہمیشہ سے تائید رہی ہے اور اب بھی تائید ہے۔ عوام کو دین کی طرف لانا، بھٹکے ہوئوں کو صحیح راستہ دکھانا، سنت سے دور لوگوں کو سنت پر لانا، بے نمازوں کو نمازی بنانا اور گھروں میں دین کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ایک اس جماعت کا بنیادی مقصد ہے۔ اور الحمدللہ بلا مبالغہ لاکھوں سے یہ تعداد زائد ہے جن کو اس جماعت کے کام سے فائدہ ہوا۔ کتنے لوگ دین کے عالم بنے ہیں، کتنے لوگ قرآن کے قاری بنے ہیں، قرآن کے حافظ بنے ہیں، دائی اور مبلغ بنے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں مدارس کو وجود ملا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ کسی بھی جماعت کے بعض جزئی افکار سے اختلاف الگ بات ہے، کسی بھی جماعت کے طریقہ کار سے کسی قدر اختلاف الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پر ان پر رد کرنا یہ الگ بات ہے۔ ابھی تبلیغی جماعت پر ایک اعتراض لگایا گیا ہے کہ ان کے عقائد درست نہیں۔ تبلیغی جماعت کے عقائد بحمد اللہ تعالی درست ہیں اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں، شرک سے بری ہیں، کفر سے پاک ہیں، بدعات سے اجتناب ہے۔ الزام لگایا گیا کہ تبلیغی جماعت کا دہشت گردی سے تعلق ہے۔ تبلیغی جماعت کا دور دور دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت تو امن کی دعوت دائی ہے، سلامتی کی دائی ہے، فرقہ واریت سے پاک ماحول کی دائی ہے۔ تبلیغی جماعت تو بلا شک و شبہ ان معاملات سے نہایت دور ہے۔ دہشت گردی سے اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ میں پوری دنیا میں تبلیغ سے وابستہ افراد کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ وابستہ رہ کے دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ مخالفانہ پروپیگنڈے سے آپ پریشان نہ ہوں اور ایسی فضا میں قطعاً سلامتی کا راستہ نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے اعمال کو، اپنے معمولات کو جاری اور ساری رکھیں۔ میں گزارش کروں گا علماء کرام سے، اگر تبلیغی جماعت کے کسی فرد میں کوتاہی اور غلطی دیکھیں تو اس کی اصلاح فرمائیں، اس فرد کو تنبیہ کریں، آپ اس کو سمجھائیں، لیکن کلی طور پر جماعت کے کام سے لا تعلقی نہ کریں، کلی طور پر جماعت کے کام کو مسترد نہ کریں۔
اس کام کی محنت سے بحمد اللہ تعالی بہت بڑی تعداد کفار کی مسلمان بنی ہے اور مشرکین کی موحد بنے ہیں، مبتدع اہل سنت بنے ہیں، دین سے دور لوگ دین پر آئے ہیں، مدارس آباد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں اس کام کی قدر کرنی چاہیے، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان میں جو کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں اس پہ ان کو اصلاح کرنی چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے، اور کام کرنے والے اگر اپنی غلطی اپنے بزرگوں سے سنیں تو اس کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، تربیت کا خیال کریں، ان ماحول کا بہت زیادہ خیال کریں۔ میں تبلیغی جماعت کے احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ دارالعلوم دیوبند مرکز ہے، اس سے وابستہ رہیں، ان کی ہدایات پر عمل کریں، اگر وہ کوئی بات آپ کو اصلاح کے لیے سمجھائیں اس پہ غور فرمائیں۔ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں بڑوں کے ساتھ رہ کر دین کا کام کرنا ہے، اگر ہمارے بڑے کوئی بات ہمیں سمجھائیں ہمیں سمجھنی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، بڑے ڈانٹ بھی دیں تو ڈانٹ کو سن لینا چاہیے اور اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا بڑا ہمارے سر پہ موجود ہے جو ہمیں ڈانٹتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر گزارش کروں گا، تبلیغی جماعت کے عقائد بھی درست ہیں، تبلیغی جماعت کے اعمال بھی درست ہیں، تبلیغی جماعت فرقہ وارانہ جماعت نہیں، تشدد اور دہشت گردی سے بالکل لا تعلق ہے، کوئی یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں، کوئی یہ عسکری پلیٹ فارم نہیں، پرامن اور پرسکون دین کا داعیانہ مزاج رکھنے والی جماعت ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، کمیوں کوتاہیوں سے دوری کی کوشش کریں گے، پہلے بھی کی تھی اب بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت دینے کی توفیق عطا فرمائے، مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔